وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی اس گورنمنٹ میں فارن پالیسی کے فرنٹ پہ بہت کامیابیاں سمیٹی ہیں، اور نہ صرف کامیابیاں سمیٹی ہیں بلکہ یہ کامیابیوں کا سفر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری و ساری ہے۔ اور ملیشیا کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں، اور ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم کا پاکستان آنا اور پاکستان آ کر باقاعدہ تجارت کے حوالے سے، سرمایہ کاری کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھانا، یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان کے جو تجارتی خسارہ ہے اس میں واضح کمی واقع ہوگی، اور پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی۔ پاکستان کے جو بزنس مین ہیں وہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورے ہو رہے ہیں یہ اس سے پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہتری کا پیغام ہے۔ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گرو بھی کر رہی ہے اور معاملات بہتر بھی ہو رہے ہیں۔ تو بیرون ملک سے جو ہائی لیول ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں ان کی پاکستان آمد اکنامک انڈیکیٹرز کی بہتری کی نوید ہمیں سناتی ہے، اور الحمدللہ انور ابراہیم صاحب کا جو کامیاب دورہ رہا، اس دورے کی جو انویٹیشن تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے انور ابراہیم صاحب کو ریاض میں ورلڈ اکنامک فورم کی سائیڈ لائنز کے اوپر دی تھی۔ تو یہ دورہ کامیابی سے جاری ہے، ان کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، اور انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہاں سے میٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کی جائے گی، چاولوں کی ایکسپورٹ کو جو ہے مزید بڑھایا جائے گا، آئی ٹی کے سیکٹر میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیکٹر میں معاملات کو فروغ دیا جائے گا۔ اور دیکھیے یہ صرف اعلانات نہیں ہیں، جب انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پہ 1,00,000 ٹن چاول جو ہیں وہ یہاں سے ایکسپورٹ کیے جائیں گے، اور پھر آگے چاولوں کی جو ایکسپورٹ ہے پاکستان سے اس کو آسان بنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اعلان کیا کہ $200 ملین کا گوشت پاکستان سے ایکسپورٹ کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یہاں اکانومی بہتر ہو رہی ہے، دنیا پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں ٹرکش پریزیڈنٹ کا، انہوں نے نیو یارک میں باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ اپنی ملاقات کے اندر یہ کہا کہ آپ کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اور ہم آپ کی اکانومی کو بہتر ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے گیا ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کے نیچے جانے سے آپ کی اکانومی بہتر ہوئی ہے، تو پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ تو الحمدللہ باہر کے ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے۔ انویسٹمنٹ کا اعلان کرنا، انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کا اعلان کرنا، اور آگے جو اگریمنٹس ہو رہے ہیں، ایم او یوز ہو رہے ہیں، آگے ایک ہائی لیول اور ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے سعودی عربیہ کا آنے والے ہی چند دنوں کے اندر۔ اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، جس میں 12 جو ہے حکومتوں کے سربراہ باہر سے تشریف لائیں گے۔ یہ کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہ کانفرنس ہے جس میں حکومتوں کے سربراہ شریک ہوں گے، 12 ملکوں کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ آئیں گے اور وہ باقاعدہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گے، اور اس کے لیے بھرپور انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کو سجایا جا رہا ہے مکمل طور پہ۔ اور دیکھیے پاکستان کا سافٹ امیج، پاکستان کا پازیٹیو امیج، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے سرمایہ کاری کے لیے، پاکستان ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے تجارت کے لیے، پاکستان ایک نئی ڈیسٹینیشن ہے ٹورزم کے لیے۔ تو یہ جب بھی باہر سے وفود آتے ہیں، پاکستان کا ایک سافٹ امیج ان کو بتایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں الحمدللہ ہمارے میں بڑا پوٹینشیل ہے، ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشیل ہے، ہماری اکانومی میں بڑا پوٹینشیل ہے۔ تو یہ فارن پالیسی کی جو کامیابی ہے یہ جاری ہے۔ وفود کا پاکستان آنا اس بات کی دلیل ہے، اور ملیشیا کے ساتھ معاملات بڑے اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ کل طے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں، یو این جی اے کا وزٹ ہو یا ملیشین پرائم منسٹر کا پاکستان آنا ہو یا پیچھے جو وفود آئے ہیں پاکستان، تو پاکستان کے بارے میں ہر ملک مثبت بات کر رہا ہے۔ ایران کے جو صدر آئے تھے مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب پاکستان آئے تھے، اس سے پہلے سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا، ہائی لیول سعودی ڈیلیگیشن آیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو وفود کا آنا ہے، اکانومی کے حوالے سے بات چیت ہے، یہ بہت مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کے اثرات اور ثمرات ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں۔
میں یہاں پہ جہاں ملیشین وزٹ کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑی بات UNGA کے اوپر بھی کروں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فلسطین کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا اقوام متحدہ قومی جنرل اسمبلی کے سامنے، اور جنرل اسمبلی میں انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی آواز بنے اور زوردار آواز بنے، ایک مؤثر آواز بن کے سامنے آئے، پوری دنیا اس کی مترف ہے۔ اور دیکھیے آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان، لوگوں نے اس سپیچ کو اپریشیٹ کیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے ہماری مخالف سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی سوشل میڈیا پہ کہا کہ جی ایک بہترین تقریر تھی۔ کل بھی پرائم منسٹر انور ابراہیم کے ساتھ بھی فلسطین پہ بھی بات ہوئی، کشمیر پہ بھی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ برملا کہا، انہوں نے کہا ہمارے جس ملک سے جو مرضی تعلقات ہوں، مگر جب کشمیر کا معاملہ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل کیا جائے۔ تو یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہوا، جس طرح تاریخی طور پہ کچھ سپیچز یاد رکھی جاتی ہیں، بھٹو صاحب کی سپیچ یاد رکھی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ سپیچ جو پرائم منسٹر شہباز شریف کی تھی، اور اس سے زیادہ اچھی سپیچ فلسطین کے کاز کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نے کی ہے۔ فلسطین کے صدر نے اس کو سراہا، اسٹیٹ آف پیلسٹائن نے سوشل میڈیا پہ اس کو لگایا، اور اس پہ جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، الجزیرہ کے پلیٹ فارم سے جو ویوز آئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی ابھی بھی آپ اگر کھولیں گے آفیشیل یوٹیوب چینل تو عالمی رہنماؤں میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر شہباز شریف صاحب کی ہے، اور یہ فگرز بالکل ویریفائڈ ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پہ ابہام کریٹ کرنے کی کوشش کی، وہ ایک لوکل انسٹیٹیوٹ تھا، پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ، انہوں نے یہ فگرز کوٹ کیا اور سورس کوٹ کیا اس کا کہ یونائٹڈ نیشنز کی آفیشیل ویب سائٹ سے یہ ہم کوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آواز بنے، پاکستان کی آواز بنے، برہان وانی کا ذکر کیا، برہان وانی کی لیگسی کا ذکر کیا، تو دنیا کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں جہاں پہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں ان سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ پاکستان 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، جو کاربن ایمیشنز ہیں، جو پولوشن کرتی ہیں، جو ڈیمیج کرتی ہیں انوائرمنٹ کو، ہم 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جب فلڈز آتے ہیں ہم خمیازہ زیادہ بھگتتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے ممالک کی ذمہ داری ہے جو پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے اندر وہ آگے بڑھے اور پاکستان کو آگے لے کے چلیں اس کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کی، ٹیررزم کی بھی بات کی، مگر فلسطین اور کشمیر کے اوپر جو بات کی وہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی، ہر پاکستانی کی امنگوں کی ترجمانی تھی۔ تو میں اب اکانومی کی طرف آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دیکھیے IMF کا پروگرام یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی فائنل ہوا، اور اس کے فائنل ہونے کے ساتھ مزید جو ہے ہماری اکانومی مستحکم ہوئی۔ جو الفاظ MD IMF نے ادا کیے کہ پاکستان کی گورنمنٹ سیریسلی اکانومی پہ کام کر رہی ہے اور اچھے کام کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ریفارمز آ رہے ہیں، اسٹرکچرل چینجز آ رہے ہیں، یہی بات ورلڈ بینک کے MD نے کی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے، آپ کے اقدامات اچھے ہیں، آپ کے ریفارمز اچھے ہیں، آپ کے ٹیکس ریفارمز اچھے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی قوم سے 3 وعدے کیے تھے، انہوں نے کہا تھا میں ٹیکس ریفارمز کروں گا، FBR کی ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے، FBR کے جو فائلرز ہیں، لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے تھے اس ملک کے اندر، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے FBR کے ساتھ، اس میں 2 گنا اضافہ ہو گیا، دگنے ہو گئے ہیں ٹیکس فائلر اس ملک کے اندر۔ تو یہ جو ٹیکس فائلرز دگنے ہوئے ہیں، اس کا تو صرف فائدہ یہ ہے کہ ملک کے اندر ایک بہتری آئے گی، معیشت بہتر ہوگی، ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگی، تو عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبوں پہ پیسہ خرچ ہو سکے گا، فائلرز کی تعداد انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑھے گی، ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اچھے افسر لگائے، برے افسروں کو جو ہے انہوں نے سائیڈ لائن کیا۔ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، روز نئے ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس اتنے بڑھ رہے ہیں کہ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی ایشیا کی ایمرجنگ ترین مارکیٹس میں سے ہے۔ ہر بندہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 6.9% پہ آئی ہے، پچھلے سال 32% تھی، اور کرایوں میں کمی ہو رہی ہے، پیٹرول میں کمی ہو رہی ہے۔ آٹے کا میں نے بتایا ایک بیسک نیسیسٹی ہے، پچھلے سال 160 پہ تھا، اب 80 کے اوپر ہے، 80 روپے پہ ہے۔ تو دیکھیں جب آٹا سستا ہوتا ہے، کرائے سستے ہوتے ہیں، پیٹرول سستا ہوتا ہے، بجلی میں سبسڈی دی جاتی ہے، تو یہ حکومت کی ترجیحات میں سے ہے کہ عوام کے لیے زندگی کو آسان بنانا، عوام کو سہولیات دینا، اور شرح سود نیچے گئی ہے، اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی ملک کے اندر۔ شرح سود تیزی سے نیچے گئی ہے، شرح سود کا نیچے جانا
یہ بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا اکانومی کے اوپر. ہماری ایکسپورٹس 14% بڑھی ہیں, اور میں کل بھی پڑھ رہا تھا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پاکستان کا وہ کم ہوا ہے. تجارتی خسارے کا کم ہونا, ایکسپورٹس کا بڑھنا, اور سب سے بڑھ کے مہنگائی کا 6.9% کے اوپر آنا, یہ کسی معجزے سے کم نہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم وہ بالکل کلیئر مائنڈیڈ تھے اس کے اوپر. ان کا فوکس کلیئر تھا کہ میں نے ہمیشہ اس ملک و قوم کی خدمت کی ہے, عوام کی خدمت کی ہے, اور میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ہم اس ملک کی عوام کو ایک فلاحی ریاست نہیں دیتے, اور ایک ایسی ریاست نہیں دیتے جہاں پہ ان کے لیے جینا بھی آسان ہو, چیزیں بھی سستی ہوں, ان کو تمام سہولیات میسر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے جو عالمی جریدے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں, عالمی رہنما اعتراف کر رہے ہیں. اور کل جب انور ابراہیم صاحب نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں کام کرنے والے شخص ہیں, ان کا فالو اپ اچھا ہے, کیپیسٹی رکھتے ہیں, اور یہ جانے جاتے ہیں کہ یہ کام کو پورا کرتے ہیں. یہ پہلے سعودی وزیر نے کہا تھا مین آف ایکشن ہے, چائنا نے کہا تھا شہباز سپیڈ ہے. تو دیکھیے یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک نیک نیتی ہے, ایک کوشش ہے, اور ان کی محنت ہے جس کی رزلٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ روز بروز بڑھ رہی ہے, مہنگائی اتنی کم ہوگی کہ سنگل ڈیجٹ میں ہم دعا کرتے تھے کسی وقت کہ یہ 32% ہے, یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے. اللہ کا شکر ہے 6.9% پروجیکشن بھی نہیں تھی. اکانومسٹ کہتے ہیں نا کہ جی 10 پہ رہے گی, 9 پہ رہے گی, 13 پہ رہے گی, 11% لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 11 پہ آئے گی. یہ 6.9% پہ آئی ہے. اب صوبائی حکومتوں کی سب کی ذمہ داری ہے, اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بہت اچھا کیا. انہوں نے باقاعدہ کرائے کم کروائے ہیں, اور وہ ایکشن لیتی ہیں. وہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کے اڈے سیل ہوتے ہیں, بسز بند ہوتی ہیں کہ جو کرایوں میں کمی نہیں کرتے. ان کا پرائس کنٹرول میکینزم پنجاب میں مریم صاحبہ کا بہت اچھا ہے. تو یہ باقی صوبوں کو بھی چاہیے اس کو امپلیمنٹ کریں, اس پہ باقاعدہ طور پہ کرایوں کو کم کریں, پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائیں. کے پی کے صوبے کو بھی چاہیے, ان کے وزیر اعلیٰ بھی جائیں, اگر وہ فارغ ہو جائیں اپنے باقی معاملات, وہ بڑے مصروف رہتے ہیں, اگر وہ باقی معاملات سے فارغ ہو جائیں تو وہ بھی جائیں اور جا کے پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنائیں, کرایوں میں کمی کریں, مہنگائی میں کمی واقع کریں. تو یہ صوبائی حکومتوں کا کام ہے. مریم نواز شریف صاحبہ سے سیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پرائسز کو کم کر رہی ہیں. تو میں بس یہی چاہتا تھا کہ آپ کو ایک تو اکانومی کے اوپر, اور اکانومی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آگے فورن وزٹس ہیں, جو پاکستان کے اندر ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, اور پاکستان کی معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت مثبت اشاریے ہیں پاکستان میں. تو بس اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ آج آپ کو اس سے آگاہ کیا جائے, اور یہ بتایا جائے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں, اور اکانومی ٹیک آف کرے گی تو پاکستان کی جو ہے عوام وہ خوشحال ہوگی. تھینک یو. جاوید حسین صاحب نقطہ سے. اچھا سر, آج کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں کہ ہر طرف جو ہے کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں, اور پورا شہر اور دیگر شہروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے, کنٹینر سٹیز بن چکے ہیں. تو ایسی صورت میں جیسے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ حکومت جو ہے وہ فی الوقت اپنی جو آئینی ترامیم کا جو پلان ہے اسے مؤخر کرتے ہیں, اور اپوزیشن سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اپنا احتجاج مؤخر کر دے. تو اپوزیشن کی طرف سے یعنی پی ٹی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت پہلے یہ یقین دہانی کروائے کہ جو آئینی ترامیم کا پلان ہے وہ مؤخر کر کے دین وہ اپنا احتجاج مؤخر کریں گے. تو حکومت لچک دکھانے کے لیے تیار. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملیشین پرائم منسٹر آ گیا نا یہاں پہ, میں اگر اپوزیشن میں ہوتا نا اور مجھے کہا جاتا میری پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ احتجاج کرو, میں اپنی لیڈرشپ کو کہتا یہ کام نہ کریں. ملیشین پرائم منسٹر آیا ہوا ہے یار, وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہے. ہم ہمیشہ کبھی چائنیز صدر کے رستے میں کنٹینر کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی نہیں آگے جا سکتے. سی پیک, اگر جنہوں نے سی پیک ڈیلے کیا, اب دیکھیں جو عظیم رہنما بانی چیئرمین پی ٹی آئی صاحب ہیں, پوری دنیا کو ناراض کیا. میں نہیں اس تفصیل میں جانا چاہتا کہ ایک ملیشیا کے ساتھ بھی ایپیسوڈ ہوا تھا, آپ بہتر جانتے ہیں اس چیز کو, مہاتیر صاحب سے ان کی جب ایک بات چیت ہوئی تھی. آپ نے ادھر ایسٹ کو بھی ناراض کیا, ویسٹ کو بھی ناراض کیا. سی پیک پہلے ڈیلے کروایا جب اپوزیشن میں تھے, اور جب گورنمنٹ میں آئے سی پیک کو بالکل آپ نے سلو ڈاؤن کر دیا. تو دیکھیں ملیشین پرائم منسٹر آئے ہوئے, باہر سے آئے مہمان, ہم پاکستانی ہیں, باہر سے کوئی مہمان آ جائے نا کس ملک سے بھی ہو, وہ یہ ضرور پیغام لے کے جاتا ہے جب اپنے ملک جاتا ہے نا, وہ یورپ سے ہو, امریکہ سے ہو, مڈل ایسٹ سے ہو, سب کانٹیننٹ سے ہو, وہ کہتا ہے یار پاکستانی بڑے مہمان نواز ہیں. یار میں فلاں دکان پہ گیا, دکاندار نے مجھے کہا کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لینے, آپ ہمارے مہمان ہیں. دیکھیں یہ ہمارا خاصہ ہے کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں. اور شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جاوید صاحب اٹس اے بگ ڈیل. آخری میرا خیال ہے 97 میں کوئی اس طرح کا
بڑا ایونٹ پاکستان کا. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے.